ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن کو دبائیں۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نماز کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس پر عمل کریں اور اپنی نماز درست کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان اور عقیدہ صحیح کرنے کے بعد سب فرضوں میں سب سے بڑا فرض نماز ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت تاکید آئی۔ جو نماز کو فرض نہ مانے یا ہلکا جانے وہ کافر ہے، اور جو نماز پڑھے اور وہ جنت کا حقدار ہوگا انشاءاللہ، اور جو نہ پڑھے وہ بہت گنہگار ہے، آخرت میں اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھانا بتایا جائے، نماز پڑھنا اس کو سکھایا جائے، اور جب 10 برس کا ہو تو اس کو مار کر پڑھوائی جائے۔ نماز کے لیے 6 شرائط کا ہونا ضروری ہے کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 وقت، نمبر 4 استقبال قبلہ، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ پہلی شرط یعنی طہارت، اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کے بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ پر کوئی نجاست جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، شراب، گوبر، لید، مرغی کی بیٹ وغیرہ نہ لگی ہو، اور نمازی بے غسل بے وضو بھی نہ ہو۔ دوسری شرط ستر عورت، یعنی مرد کا بدن ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈھکا ہو، گھٹنے کھلے نہ رہیں، اور عورت کا تمام بدن ڈھکا ہوا ہو سوائے منہ اور ہتھیلی کے، اور ٹخنوں تک پیر کے، اور ٹخنے بھی ڈھکے رہیں۔ تیسری شرط وقت، یعنی جس نماز کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ نماز اسی وقت میں پڑھی جائے، جیسے فجر کی نماز صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے تک پڑھی جائے، اور ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے بعد سے ہر چیز کے سایہ کے دگنے ہونے تک علاوہ اس کے سایہ اصلی کے، اور عصر کی سایہ کے دگنے ہونے کے بعد سے سورج ڈوبنے تک، اور مغرب کی سورج ڈوبنے کے بعد سے سفیدی غائب ہونے تک، اور عشاء کی سفیدی غائب ہونے کے بعد سے صبح صادق شروع ہونے سے پہلے تک۔ چوتھی شرط استقبال قبلہ، یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا۔ پانچویں شرط یعنی نیت، جس وقت کی جو نماز فرض یا واجب یا سنت یا قضا یا نفل پڑھنا ہو تو دل میں اس کا پکا ارادہ کرنا، یہ کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ چھٹی شرط تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ یہ آخری شرط ہے کہ اس کے کہتے ہی اب نماز شروع ہو گئی۔ اب اگر کسی سے بولا یا کچھ کھایا پیا یا کوئی کام کیا جو نماز کے خلاف ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر عورت نے اتنا باریک دوپٹہ جس سے بال کی سیاہی چمکے اوڑھ کر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ ایسے ہی اگر اتنا باریک لباس پہن کر کے نماز پڑھی کہ جس سے عورت کا بدن دکھ رہا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جن اعضاء کا نماز میں چھپانا فرض ہے ان میں سے کوئی عضو اگر چوتھائی سے کم کھل گیا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فوراً چھپا لیا جب بھی نماز ہو گئی، اور اگر بقدر ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر کھلا رہا یا قصداً کھولا اگرچہ فوراً چھپا لیا تو نماز جاتی رہی۔ اگر چند اعضاء میں کچھ کھلا رہا کہ ہر ایک اس عضو کی چوتھائی سے کم ہے، مگر مجموعہ ان کا ان کے کھلے ہوئے اعضاء میں جو سب سے چھوٹا ہے اس کی چوتھائی کے برابر ہے تو نماز نہ ہوگی۔ جیسے
عورت کے کان کا نواں حصہ اور پنڈلی کا نواں حصہ کھلا رہا تو مجموعہ ان دونوں کا کان کی چوتھائی کے برابر ضرور ہے، لہٰذا ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز شروع کرتے وقت اگر کسی عضو کی چوتھائی کھلی رہی یعنی اسی حالت پر اللہ اکبر کہا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے پاس کپڑا بالکل بھی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو جائے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع و سجدہ اشارے سے کرے، چاہے دن ہو یا رات، گھر میں ہو یا میدان میں۔ اگر دوسرے کے پاس کپڑا ہے اور یقین ہے کہ مانگنے سے دے دے گا تو مانگنا واجب ہے، اور اگر ناپاک کپڑے کے سوا کوئی اور کپڑا نہیں اور پاک کرنے کی کوئی صورت بھی نہیں تو ناپاک کپڑے میں ہی سطر کرے اور نماز پڑھے۔ اگر پورے سطر کے لیے کپڑا نہیں اور اتنا ہے کہ بعض اعضاء کا سطر ہو جائے گا تو اس سے سطر واجب ہے، اور اس کپڑے سے جو خاص مقام ہے ان کو چھپانا ضروری ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو چوتھائی سطر کھلتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ 3 وقت ایسے ہیں کہ جس میں کسی قسم کی کوئی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 1 سورج کے نکلنے کے وقت، نمبر 2 سورج ڈوبنے کے وقت، نمبر 3 زوال کے وقت۔ ان وقتوں میں کسی قسم کی کوئی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ جو چیزیں نماز میں واجب ہیں ان میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے آخر میں التحیات پڑھنے کے بعد داہنی طرف سلام پھیرے، پھر 2 سجدے کرے اور پھر شروع سے التحیات وغیرہ سب پڑھ کر سلام پھیر دے۔ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا اور اس کے لیے سجدہ سہو نہ کیا اور نماز ختم کر دی تو نماز دہرانا واجب ہے۔ اسی طرح اگر قصدن کوئی واجب چھوڑ دیا یعنی جان بوجھ کر کے کوئی واجب چھوڑ دیا تو اب سجدہ سہو کافی نہیں ہے بلکہ نماز دہرانا واجب ہے۔ جو باتیں نماز میں فرض ہیں جیسے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، اگر ان میں سے کوئی بات چھوٹ گئی تو اب سجدہ سہو سے بھی یہ کمی پوری نہیں کی جا سکتی بلکہ نماز دوبارہ سے پڑھنا فرض ہے۔ قاعدہ اولیٰ میں پوری التحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے میں اتنی دیر کی کہ جتنی دیر میں اللہم صلی علی محمد پڑھ سکے تو سجدہ سہو واجب ہے، چاہے کچھ پڑھے یا خاموش رہے، دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ اسی طرح قرات وغیرہ کسی موقع پر سوچنے لگا اور اتنی دیر ہو گئی کہ 3 بار سبحان اللہ کہہ سکے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ دوسری رکعت کو چوتھی سمجھ کر سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا تو نماز پوری کر کے سجدہ سہو کر۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگانا واجب ہے۔ تو اگر کسی نے اس طریقے سے سجدہ کیا کہ سجدے میں دونوں پیروں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے نہ لگا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور اگر سجدہ سہو اس نے نہ کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور 1 انگلی کا پیٹ زمین سے لگانا فرض ہے۔ بعض لوگ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ سجدے میں ان کی انگلیوں کے صرف کنارے زمین سے لگتے ہیں، اور بعض لوگوں کے تو پیر زمین سے اٹھے رہتے ہیں، تو اس صورت میں ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے ایسے شخص کو اپنا امام بنایا جو اعلانیہ طور پر فسق و فجور کرتا ہو، مثلا شراب پیتا ہو
جوا کھیلتا ہو یا داڑھی منڈاتا ہو تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے وہ باتیں سماعت کیجئے جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے جان بوجھ کر بولے یا بھولے سے بولے یا ایک آدھ بات ہی بولے، ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کلام وہی نماز کو توڑے گا جس میں اتنی آواز ہو کہ کم سے کم خود سن سکے، اگر کوئی مانے نہ ہو۔ کسی کو بھولے سے سلام کیا یا کسی کے سلام کا جواب دیا تو ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ زبان سے سلام کا جواب دیا تو نماز جاتی رہی، اور ہاتھ یا سر کے اشارے سے دیا تو مکروہ ہوئی۔ لیکن نماز میں اگر چھینک آئے تو الحمدللہ نہ کہے، لیکن اگر کہہ دیا تو نماز نہ گئی۔ اسی طرح اگر مقتدی نے اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دیا تو اس کی نماز جاتی رہی، اور ایسے ہی اگر امام نے اپنے مقتدی کے سوا کسی اور کا لقمہ لیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ نماز میں قرآن شریف سے محراب وغیرہ سے دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر پڑھتا تو ہے یاد سے، جو اس کو یاد ہے وہی پڑھ رہا ہے، لیکن نظر لکھے ہوئے پر پڑ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نماز میں عمل کثیر کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل کثیر کا مطلب یہ ہے جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھ کر اس کے نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے، بلکہ گمان غالب ہو جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے، اور اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شک ہو کہ یہ نماز میں ہے یا نہیں تو اس کو عمل قلیل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر کھانا پینا مطلقاً نماز کو فاسد کر دیتا ہے، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنے منہ میں ایک پانی کی بوند لی اور اس کو نگل گیا تو اس کی نماز جاتی رہی۔ قصداً وضو توڑا یا کوئی سبب غسل کا پایا گیا تو نماز جاتی رہی۔ بالغ کا سجدہ اور رکوع والی نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور ایک رکن میں یعنی قیام میں یا رکوع میں یا سجدے میں یا قاعدے میں 3 بار کھجانے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر کئی مرتبہ کھجایا تو یہ ایک ہی بار مانا جائے گا اور اس سے نماز نہ جائے گی۔ نمازی کے آگے سے چاہے آدمی گزرے یا جانور گزرے، نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی ہے، البتہ گزرنے والا بہت زیادہ گنہگار ہوتا ہے۔ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا ہو کہ اس کے گزرنے میں کتنا گناہ ہے تو وہ 100 برس کھڑے رہنے بلکہ زمین میں دھس جانے کو اچھا سمجھے گا اور نمازی کے آگے سے نہ گزرے گا۔ لیکن نمازی کے آگے اگر سترہ ہو تو سترے کے پیچھے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سترہ 1 ہاتھ اونچا اور 1 انگل موٹا کافی ہے، اور اس سے زیادہ کا ہونے میں بھی کوئی حرج۔ نمازی اپنے آگے سے گزرنے والے کو اگر روکنا چاہے تو سبحان اللہ کہے، یا زور سے قرات کرنے لگے یا ہاتھ سے اشارہ کر دے، لیکن بار بار ایسا نہ کرے کہ عمل کثیر ہو جائے، کہ اس صورت میں نماز جاتی رہے گی۔ اور اگر مرد یا عورت نے لوہے کی
یا تانبے کی یا پیتل کی کوئی چیز پہن کر کے نماز پڑھی تو بھی ان کی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے مرد نے لوہے کا چھلا یا تانبے پیتل کا چھلا پہن کر کے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر عورت نے لوہے کی چوڑی یا انگوٹھی یا چھلا پہن کر کے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر مرد نے سونے کی ایک انگوٹھی یا چند انگوٹھیاں پہن کر کے نماز پڑھی تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ مرد کے لیے صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے، ایک نگ والی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرد کے لیے صرف ایک انگوشتری پہننا جائز ہے جو ایک نگ والی ہو اور جس کا وزن 4.5 ماشے کا ہو۔ اگر اس کے برعکس ہے تو یہ جائز نہیں اور اس صورت میں نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور مرد کے لیے یا عورت کے لیے چین والی گھڑی پہن کر کے بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے مجبور ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ لے تو اس پر لازم و ضروری ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے تکبیر تحریمہ کہے۔ اگر اس نے بیٹھ کر کے ہی تکبیر تحریمہ کہی اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو کر کے بھی تکبیر تحریمہ کہہ سکتا تھا تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص نے نماز کے اندر اپنی انگلیاں چٹکائیں تو اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی ایسی نماز کا دہرانا واجب ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ان تمام باتوں کو اچھے سے یاد کریں اور یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ ان کی نماز بھی درست ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔